تو اگر بیمار کی صحت کے لیے آیت کریمہ کو پڑھا جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اور لوگ مل کر اس کو پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں دیکھیں، میں بات شروع کرتے ہیں دو چیزوں سے، ایک ہے علم اور ایک ہے عقل، دو الگ الگ چیزیں، ان کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے دین میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بہت سارا علم ہے، علم معلومات کو کہہ لیں، کسی کے پاس بہت ساری معلومات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو گاڑی کے پرزے کا پتہ ہے، فرض کریں اس کو ساری معلومات ہے کہ انجن کیسے چلتا ہے، ٹرانسمیشن کیسے چلتی ہے، ٹائر کیسے ہوتے ہیں، ساری معلومات ہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن وہ گاڑی کو غلط طریقے سے چلاتا ہے، اسپیڈنگ کرتا ہے، اسٹاپ سائن پہ نہیں رکتا، ٹھیک ہے نا۔ معلومات ہونا اور عقل کا صحیح استعمال کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہے، میڈیکل اسکول جا رہا ہے، اس کو انسان کے جسم کا جتنا علم ہے اس کے والدین کو بھی نہیں ہوگا، معلومات تو اس کے پاس بہت ہیں، لیکن وہ بھی کونے میں جا کے، جب پڑھائی زیادہ ہوتی ہے، کونے میں سٹریس ہو کے جا کے کونے میں اسموکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شاید ہی کوئی اس کے فیملی میں کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو اسموکنگ کے نقصانات کا زیادہ علم ہو اس سے، لیکن اس وقت وہ علم کا استعمال کرنے کے بجائے کیا عقل کا استعمال چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اگر اس کا ٹیسٹ اس وقت لیا جائے کہ اسموکنگ کے نقصانات کیا ہیں تو وہ ٹیسٹ میں 100 میں 100 لے گا۔ علم ہے، بتانے کا تو ہے، لیکن عقل استعمال نہیں ہو رہی، سوچ استعمال نہیں ہو رہی، اور یہ انسان کا ایک ڈیلیما ہے۔ اصل میں یہ بنو اسرائیل سے یہی تنقید کی گئی تھی، ان کو یہ نہیں کہا تھا تم جانتے کیوں نہیں ہو۔ بنو اسرائیل تو علماء تھے، بلکہ ان کے علماء کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے احبار۔ احبار عربی سے نکلتا ہے حبر سے، حبر انک کو کہتے ہیں، سیاہی کو۔ وہ کتابیں اتنی صفحے اتنے پلٹتے تھے اور اتنا کچھ لکھتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ سیاہی ہوتی تھی، اس سے ان کا نام پڑ گیا احبار۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، یعنی علم تو ہے، سوچتے کیوں نہیں ہو۔ بات اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بات ہم نے شروع کی تھی نا، اس میں ایک چیز پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک طرح کا سوچنا، ایک طرح کا سوچنا۔ جب وہ سوچ سیدھی ہو جائے گی نا تو کافی انسانوں کا ان سوالوں کا جواب خود ہی آ جائے گا۔ ہم سوال جب پوچھتے ہیں تو ہمارا سوال جو ہے وہ معلومات کے متعلق ہو جاتا ہے، سوچ کے بارے میں نہیں۔ قرآن کا سارا فوکس کس چیز پر ہے؟ سوچ بدلے انسان کی، سوچ گائیڈڈ ہو جائے۔ اس کے بعد جس کے پاس کم علم ہے وہ بھی ہدایت پر ہے، اور جس کے پاس بہت زیادہ علم آ جائے وہ بھی ہدایت پہ رہے گا، اگر سوچ ٹھیک ہے۔ اگر سوچ ٹھیک نہیں ہے تو کسی کے پاس تھوڑا علم ہو یا زیادہ علم ہو، فائدہ کوئی نہیں۔ اسی لیے افلا تعقلون ہے، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے، سوچ کیوں نہیں استعمال کرتے۔ قرآن میں تنقید یہ نہیں تکرار سے آ رہی افلا تعلمون۔ علم کی فضیلت ہے، لیکن علم کی فضیلت اس طرح سمجھنے ایک بنیاد پر ہے، ایک انسان کی سوچ ٹھیک ہو، اس کے اوپر پھر علم کی بنیادیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب کا اس دعا کے سوال سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، میں اگر کسی سے کہوں کہ بھائی گاڑی میں نا آئل وغیرہ ٹھیک سے ڈالا کرو، اور جو ہے ٹائر چیک کر لیا کرو، اور جب سڑک پہ چلایا کرو تو سپیڈ کے اندر چلایا کرو، میں یہ تین اس کو میں نصیحتیں دیتا ہوں گاڑی چلانے کے بارے میں، اور میں کہتا ہوں اگر تم گاڑی اس طرح نہیں چلاؤ گے اور ریکلس چلاؤ گے، تیز چلاؤ گے اور آئل چینج وغیرہ نہیں کرو گے تو گاڑی خراب ہو جائے گی۔ اس کا آگے سے سن کے میں نے آپ کی 20 منٹ بات سنی، سر میرا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے گاڑی چلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، میں سائیکل ہی چلاؤں؟ میں کیا بات کر رہا ہوں، اور آپ کی سوچ آپ کو کہاں لے گئی، رائٹ؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ دعاؤں کا ایک خاص مقصد ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، اس کا ایک کرنے کا طریقہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت ہدایت دی ہے۔ کون سے شروع ہم نے کہاں سے کی تھی کہ سنت میں کس موقع پہ کون سی دعاؤں کا ذکر اور کون سی کتاب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اب سوال آئے کہ اچھا تو ان خاص مواقع پہ خاص دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ جو شروع والی بات تھی وہ غائب ہو گئی۔ میں نے کوشش کی ہے دو چیزوں کو بیلنس کرنے کی۔ ایک بیلنس ہے کہ ہماری سنت میں قرآن میں خاص مواقع کی دعائیں ہیں، اور ان کا استعمال کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے، اور ان کی بنیاد ہے کہ انسان سمجھے کہ دعا کس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم اتنے اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں نا کچھ عادتوں سے جو ہم نے شروع سے دیکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں اگر کسی نے کچھ کہا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے۔ میں برائی نکالنے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں اس میں اچھائی ڈال دو۔ اچھائی کیا ہے، اس کو سمجھ لو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اب لوگ پھر اس میں تھوڑا سا مزید اضافہ کر دیا کہ اگر آپ سارے اکٹھے بیٹھ کے یاسین پڑھتے ہیں، کسی کے اصالہ ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ
ہمارا مقصد ہوتا ہے کسی کو ثواب پہنچانا. ثواب ایسا نہیں جیسے ہم فیڈیکس کا کوئی پیکج بھیج رہے ہیں, اس میں تو آپ لیبل ڈالتے ہیں اور لکھتے ہیں اس ایڈریس تک پہنچانا ہے اور ہم یہ بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سوال پہنچانا یہ عالم شہود کا نہیں, اس دیکھی دنیا کا نہیں, یہ غیب کا معاملہ ہے, رائٹ. سمپل سی بات ہے. غیب میں کس کو کس چیز کا ثواب پہنچے گا اس کا علم میرے پاس نہیں ہے, نہ آپ کے پاس ہے. اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ اپنے رسول کو دیتا ہے, اور اللہ کا رسول ہمیں سمجھاتا ہے کہ کیا چیز ہے جو ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے. اب فرض کریں کسی کے ایصال ثواب کے لیے میں نے یتیم خانہ کھول دیا, میں نے کوئی صدقہ دے دیا, میں نے کوئی عبادت کر لی, میں کوئی قرآن پڑھ لیا, کوئی تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل طور پر ہمیں صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ دیا ہے کہ ہم کسی کے نام پر اچھے کام کر سکتے ہیں. اور ایکچولی اگر فرض کے والدین کے دادا اجداد کے ان کو اولاد کی اچھی باتوں کا اور اچھے اعمال کا ثواب ملتا ہے, لیکن اس کو بیلنس کریں. دوسری طرف کیا ہے کہ اگر والدین نے اولاد کی ٹھیک تربیت نہیں کی یا ان کو گائیڈ نہیں کیا, ایک تو ہے نا کوشش کی لیکن اولاد ٹھیک گائیڈ نہیں ہوئی, لیکن اگر والدین بچوں کو بری عادتوں پر چھوڑ گئے اور ان کو انکریج بھی کیا بری عادتوں پہ, تو اولاد کی آپ قرآن خوانیاں کرا لیں, قرآن خوانیوں کے بعد جو بچے بری حرکت کریں گے نا, اس کا ایک کمیشن بھی بری باتوں کا کمیشن بھی والدین کو جا رہا ہے. اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں پہنچے ہیں. یعنی ایک اگلی جنریشن اوپر والی جنریشن کو گالیاں دے رہی ہوگی, تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن. تو اس چیز کو بیلنس میں رکھنا چاہیے. ہمارے اچھے کام جن کو ہم چاہتے ہیں ثواب پہنچیں گے, اور اگر ہم نے ان کی جو فرض کریں, میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں. کسی نے مجھے ای میل بھیجی کہ وہ ڈیتھ کے موقع پر والد صاحب نے کہہ دیا کہ فلانے کو جو ہے تم جائیداد مت دینا. حق بنتا ہے شریعت میں, لیکن انہوں نے کہہ دیا مت دینا جاتے جاتے. اب وہ ڈیلیما میں کہ جی ابا جان نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ ان کو فلانے بھائی کو نہ دیں ان کا شیئر, رائٹ. قرآن میں خاص اس بات کا ذکر ہے کہ اگر آپ کو جو جن کی موت آ رہی ہے ان کی طرف سے متجانف کہتے ہیں عربی میں, لیکن اردو میں کہتے ہیں باعث ہے کسی کے خلاف, اور انہیں عداوت میں آ کے دشمنی میں آ کے یا غصے میں آ کے کسی کو اپنا حق مار کے چلے گئے, رائٹ. تو اس کو آپ اوور رائڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو پھر بھی فکس کر سکتے ہیں. آپ کو اس خواہش کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کلام اس کے اوپر ہے. اور اگر فرض کریں آپ نے اس کو اپلائی کر دیا, کہا نہیں, انہوں نے بابا نے کہا تھا بھائی کو نہیں دینا تو نہیں دینا بس, فرض کریں اگر ایسا ہوا تو کرنے والے کا گناہ ہے, اور جس نے یہ بری نصیحت چھوڑی تھی اس کو بھی گناہ ہے. پھر تمہاری قرآن خوانی کا کیا فائدہ؟ پھر اس کے بعد کیا ہی سال ثواب, رائٹ. مگر یہ تو اللہ کا کلام ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ثواب تو جائے گا, ثواب ملے گا. جائے گا کہاں, کس نے کہا ہے؟ اور پڑھ رہے ہیں تو میں صرف یہ ترمیم کر رہا ہوں کہ اگر سب نے پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, عبادت کرنی ہے, کسی کے لیے دعا کرنی ہے, میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سرس طرح سے بھی حرج نہیں ہے. حرج کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ ایک جنرل چیز کو اسپیسیفک کرتے ہیں, عام چیز ہے اس کو آپ خاص بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی صورت پڑھو, یہ اتنی دفعہ پڑھو, اس سے یہ ہوگا, پھر اس سے یہ جو خواص ہم لے کے آتے ہیں نا, اس خاص کا ہمیں حق نہیں ہے. دیکھیں اگر میں صدقہ دیتا ہوں پہنچے گا, یہ عام خیرات میں سے ہے. قرآن پڑھوں گا ثواب, امید ہے کہ ثواب پہنچے گا, یہ عام میں سے ہے, یہ عام باتیں ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز اللہ تعالیٰ نے عام بنائی ہوئی ہے اس کو ہمیں خاص بنانے کا بہت ہی اچھا. اگر 41 دفعہ کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے, اگر 35 دفعہ کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے ہوئے, اس کے نبی نے نہیں دیے ہوئے, اچھی باتوں کا کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ہوتا ہے کہ ایک دو جنریشن میں کیا ہوتا ہے, آپ کہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے مجھے اچھی طرح علم ہے کہ یہ نمبر میں نے خود ہی بنایا اپنے فائدے کے لیے, میں نے اسلام سے نہیں لیے, لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ میں اپنی انکریجمنٹ کے لیے کہہ دوں کہ 30 دفعہ پڑھ لو, 20 دفعہ پڑھ لو, 25 دفعہ پڑھ لو, اس میں کیا حرج ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نمبر وغیرہ سے پڑھیں تو وہ فوکس رہتا ہے, ادھر ادھر جیسے سب لوگ بیٹھے ہیں تو وہ فوکس رہتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دھیان پڑھائی پہ ہے. یہی نا مام, پھر فوکس سارا کس پہ ہو گیا؟ نمبر پہ. اور ہم نے شروع میں بات کیا کی تھی, اصل بات کیا ہے؟ پیغام, رائٹ. اب اصل بات کیا ہو گئی؟ دہرائی. یعنی سارا فوکس ہو گیا الفاظ کی تکرار پہ, اور جن الفاظ کا مقصد جس کے لیے وہ لائے گئے تھے وہ کیا تھا؟ انسان سوچے, انسان سوچے, انسان سوچے.
انسان غور کرے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ یاسین قرآن کی سب سے خوبصورت صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جو نہ آگے کی سوچتے ہیں نہ پیچھے کی سوچتے ہیں. ان کے آگے تو جیسے دیواریں بنی ہوئی ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی جیسے کریں ان پر افسوس ہے. وہ شروع میں سورہ یاسین کے. تو یہ قرآن کو پڑھنا ثواب کا کام ہے، خیرات دینا ثواب کا کام ہے، لیکن اس پر خاص کنڈیشنز لگانا اور پھر یہ کہنا دیکھیں میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کہے کہ اس سے میرا فوکس بڑھتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے بھی فوکس بڑھتا ہے، لیکن آپ آگے کی سوچیں ذرا. ایک جنریشن، 2 جنریشن، 3 جنریشن میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ چیز کلچر کا حصہ بنتی ہے. کلچر سے بن کے کلچر اور مذہب جو 2 الگ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر اس سے اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی جرت بھی کر دے کہنے کی کہ یہ اصل میں مذہب کا حصہ نہیں ہے، یا آپ نے اپنی انکریجمنٹ کے لیے، اپنے فوکس کے لیے مزید کیا ہے، اچھا بھائی تم آ کے مذہب بدل دو سب کا، سمجھتے ہیں گناہ کی بات ہے، اب یہ گناہ کی بات، اب وہ مذہب کا اسلام کا حصہ بن گیا. ان کی اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی کہ اب اس کو الگ کرنا ممکن نہیں رہا. اور یہ اصل خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیز شروع کریں اچھی نیت کے لیے، لیکن اگر آپ کی تعلیم واضح نہیں ہے اور آپ نے یہ بات اوروں کے لیے واضح نہیں کی، تو آگے جا کے آپ جانے بغیر کسی ایسی چیز کو اسلام کا ایک بنیادی حصہ بنا دیتے ہیں جو نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا. رائٹ؟ تو اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے.